نہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے ایکٹریس بننا ہے. میں تو میں نے اپنے اسکول کالج میں کام جو ہوتا تھا مطلب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا تھا جس میں ڈرامہ یا کچھ اس میں نے ضرور پارٹیسپیٹ کیا لیکن میرا پیشن نہیں تھا کہ میں ایکٹریس بنوں گی. نہیں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹریس بنوں گی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہے. اب متیرہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے, کچھ ٹیلنٹ آپ میں ایسا ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہے نا. اب آپ کیونکہ اینکر ہیں, آپ شروع سے یہی کر رہی ہیں, اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ کو ایکٹنگ کی طرف لے جائیں گے تو آپ ایکٹنگ کر سکیں گی نہیں کر سکیں گی, لیکن میں بھی آپ کر لیں تو بعض اوقات آپ کو اپنے ٹیلنٹ کا خود بھی نہیں پتا ہوتا. تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں اناؤنسر تھی, میں اناؤنسمنٹس کرتی تھی, میں پے رول پہ تھی, میں کام کرتی تھی. مجھے قربان جیلانی کو آپ جانتی ہوں گی, نام سنا ہوگا. انہوں نے مجھے, وہ بھی ریڈیو پہ تھے, وہ بھی اناؤنسر تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں کام کرتی ہو. میں نے کہا مجھے نہیں پتا مطلب کیسے انہوں نے کہا بھائی تم نے تھیٹر کیا ہے. تھیٹر والوں نے مجھے کہا کہ جی آئیے تھیٹر میں کام کیجئے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ ایکٹ کر لیں گی. میں نے کہا میں کیسے ایکٹ کروں. وہ ایک دروازہ تھے اس فیلڈ میں لانے کے. میں نے کہا میں نے اسکول کالج میں ضرور کیا ہے لیکن ایسے پبلکلی میں نہیں کر سکتی, پھر مجھے گھر سے پرمیشن لینی پڑے گی. اگر انہوں نے پرمیشن دی مجھے, میرے پیرنٹس نے, تو پھر جب میں نے تھیٹر کیا اس وقت مجھے یہ لگا کہ مجھ میں کام کرنے کی صلاحیت ہے, میں کر سکتی ہوں. آپ سوری ٹو کٹ یو, آپ جب یہ انفارمیشن کی بات کرتی ہیں تو بہت سارے نیپو کڈز آ رہے ہیں, اور آف کورس ایک ماں باپ جب ایک پاس بناتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ بولتے ہیں ہم نے جو محنت کرنی تھی کر لی, اب ہمارے بچے صحیح انداز میں آگے جائیں گے یا ایکٹنگ کا کام کریں گے. تو آپ اپنے بیبیز کے لیے میڈیا کو اوپن رکھتی ہیں یا نہیں؟ میرا بیٹا فیضان ایکٹر ہے اور اس نے پڑھا میڈیا سائنسز. اس نے جب اپنا میٹرک کیا اس کے بعد اس کو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس معاملے میں میں بہت اپنے بچوں کی دوست رہی. تو اس نے کہا یہ میڈیا سائنسز, اس نے زیبس سے ڈائریکشن پڑھی. ہاں اس نے ڈائریکٹ بھی کیا, 2-4 کام کیے ہیں اس نے. پھر اس نے کہا کہ میں ایکٹنگ کروں گا. میں نے کہا دیکھو بھائی اب یہ تمہارا فیصلہ ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم ایکٹنگ کر سکتے ہو, تم نے ڈائریکشن پڑھی ہے, تم نے ڈائریکٹ کیا ہے, تو ڈائریکٹر زیادہ اچھا ایکٹر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے. تو وہ ڈائریکشن میں آیا. پھر میری بیٹی رابعہ بیسیکلی جو بائی پروفیشن وہ ڈینٹسٹ ہے. سب کو آپ نے ایک ڈگری کروائی ہے, دیٹس گڈ. میرا یہ تھا کہ بھائی بچے پہلے پڑھ لیں, پھر ان کو جو بھی جس پروفیشن میں جانا ہے وہ جائیں. میں نے کبھی ان پہ سختی نہیں کی کہ نہیں میں تمہیں ڈاکٹر ہی بناؤں گی یا میں تمہیں انجینئر ہی بناؤں گی. نہیں, بچوں کا انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو فیضان کا انٹرسٹ تھا کہ وہ میڈیا سائنسز پڑھے, بیٹی کا انٹرسٹ تھا کہ وہ ڈینٹسٹ بنے. اور میرے 2 بیٹے اور ماشاءاللہ ہے, میرے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے. ایک بیٹا میرا کمپیوٹرز میں اس نے بہت آگے چلائی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنی بیٹی سے میں نے کہا پہلے تم پڑھ لو, جب پڑھ لو گی پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اس وقت اس کو شوق بھی نہیں تھا, اس نے پڑھ لیا, اس نے اپنا پریکٹس بھی کر لی, اس نے ہاؤس جاب بھی کر لیا سا. وہ کہنے لگی ایک کمرشل کی مجھے وہ آئی ہے آفر, تو میں کر لوں. میں نے سوچا, میں نے کہا کمرشل کا کام 2 دن کا 1 دن کا ہوتا ہے اور اتنا وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کر لو. وہ کر لیا. جب اس نے وہ کیا اور وہ کمرشل بھی میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن میں نے اس کو کام نہیں کرنے دیا. میں نے شادی سے آپ نے کال نہیں کیا کہ دیکھیں یہ میری بیٹی ہے؟ نا کسی کو, بہت لوگوں کو پتا نہیں تھا. آج بھی شاید بہت ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ رابعہ میری بیٹی ہے یا فیضان میرا بیٹا ہے. تو آپ کافی ہم بہت سارے سینئر ایکٹرز کو جانتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کال کرتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. کوئی ایک دفعہ میں نے کہا آپ نے کام کرنا ہے اپنی محنت سے کریں, میں آپ کی سفارش نہیں کروں گی, کیونکہ سفارش میں کروں گی ایک دفعہ نا, بار بار تو نہیں کر سکتی. دروازے انسان ایک دفعہ کھول سکتا ہے, باقی ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ خود کام کریں, آپ میں ٹیلنٹ ہوگا آپ آگے بڑھیں گے, ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو آپ واپس آئیں گے.
واو. تو بیٹی کو بھی میں نے یہی کہا, بیٹی کو میں نے شادی سے پہلے ڈراموں میں کام نہیں کرنے دیا. اوکے. میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں اس انڈسٹری سے واقف ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ ڈراموں میں کام نہیں کریں گی. تو آپ نے وہ ڈارک فیزز بھی دیکھے اس انڈسٹری کے. Exactly. ان چیزوں پر ہم ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک اینڈ یس یو گائز آر واچنگ 21mm. اور جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم ابھی ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے تھے. انڈسٹری کے بڑے ڈارک فیزز ہے, لیکن بہت تھوڑا گلیمر ہے, لیکن لوگ اس گلیمر کے پیچھے اتنا آتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت کچھ گوا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور وہ گلیمر بھی نہیں ملتا. ایسے ہی. تو آپ بتائیں انڈسٹری کا ڈارک فیز کیا آپ نے فیس کیا اپنی لائف میں؟ نہیں, الحمدللہ میں نے کوئی ایسا ڈارک فیس نہیں کیا. اور کیونکہ میری ابتدا پی ٹی وی سے ہوئی, تو وہاں تو بالکل ایسا تھا جیسے متیرا کوئی اسکول ہے, اسکول میں جا رہے ہیں. وہاں تو بہت اچھا طریقہ کار تھا. لیکن اب سننے میں بھی آتا ہے, دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہیں. Okay, something's not right. Okay. تھوڑا سا something is fishy. Okay. تو اور آپ سنتے بھی ہیں, ہاں, آپ دیکھتے بھی ہیں, تو بیٹر یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور منہ بند کر لیں. سب سے بہتر کام یہی ہے کہ چپ چاپ آپ نکل جائیں, اپنا کام کریں. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. جب کام کی بات ہوتی ہے, بہت دفعہ ابھی بھی بہت سارے ایکٹرز اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں کہ پیمنٹس نہیں آتی. ہاں, ڈیلے آف پیمنٹ, یہ بھی ناٹ بینگ پیڈ آن ٹائم, ناٹ بینگ پیڈ انف. بالکل جتنا آپ کا ایک پیمنٹ ہوتی ہے وہ یہ انڈسٹری نہیں دیتی. بالکل ایسے ہی, بہت تھوڑی پیمنٹ ہوتی ہے. سو آپ بتائیں کبھی یہ ہوا ہے پیپل ڈو ناٹ پے یو, تنگ کیا ہے پیمنٹ سو مینی ٹائمس. دین ہاؤ ڈو یو ورک وتھ اٹ؟ دیکھیں, کام تو اسی انڈسٹری میں کرنا ہے. ہاں, چھوٹی سی انڈسٹری ہے, گھوم پھر کے پھر سامنے آنا پڑتا ہے, پھر وہی کام کرنا پڑتا ہے. اب ہم میکینکی تو کرنے سے رہے, کام تو یہی کرنا ہے. لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, دیکھیے اب ہمیں تو بہت ٹائم ہو گیا, ہمارے ساتھ کبھی کبھی ونس ان اے بلو مون ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو بیچارے چھوٹے سے کیریکٹر کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز جو جونیئرز کہلاتے ہیں, جو ایکسٹراز کہلاتے ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. اوکے. وہ کیا, ان کا پر ڈے کیا ہوتا ہے, 3000 5000, بہت ہو گیا 6000, ناٹ مور دین. اتنے پیسوں کے لیے وہ مہینوں چکر کاٹتے ہیں متیرا, مہینوں جو اس وقت پیمنٹ دینی چاہیے. ہاں, دیکھیں نا, اس وقت پیمنٹ دینی چاہیے, مگر وہ. اور دوسری بات یہ کہ ڈرامے میں ہر کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ جونیئر ہی کیوں نہ ہو. جونیئرز نہ ہو تو آپ کوئی ایونٹ نہیں دکھا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. جونیئرز نہ ہو آپ کوئی میت نہیں دکھا سکتے, آپ کوئی شادی نہیں دکھا سکتے, آپ کوئی پارٹی نہیں دکھا سکتے. تو بھائی وہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے, صرف آپ کے ہیرو ہیروئن اور سپورٹنگ کاسٹ نہیں ہوتی, ان کا بھی بہت حصہ ہے ڈرامے میں. جب بات ہوتی ہے ہیرو ہیروئن کی, آج کل کی جیسے علیزہ شاہ کی بڑی کنٹروورسیز چل رہی تھی کہ وہ ایک ایک لڑائی آپس میں چل رہی تھی کہ کسی نے کسی کو مارا تو یہ ہوا. تو ہیروئنز ہیو اے ڈفرنٹ فیز. کچھ ہیروئنز بولتی ہیں کہ ہم روم شیئر نہیں کریں گے. پرانے ٹائم میں بھی ایسا تھا یا ابھی یہ سارے نخرے ہو رہے ہیں؟ پرانے ٹائم میں ایسا نہیں تھے, یہ نخرے اب شروع ہوئے. اوکے بھائی متیرا 2 ڈراموں کے بعد